ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یقین کا کیا فائدہ ہے؟ مسلم شریف کتاب الایمان، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ اسی مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے اور کہیں چلے گئے. فأبطأ علینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجلس میں آنے میں بڑی دیر کر دی. جب بہت تاخیر ہو گئی تو ہم لوگوں کو گھبراہٹ لاحق ہوئی کہ خشینا ان یقتطع دوننا، ہمیں اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی طرح کی کوئی اذیت نہ پہنچے. چنانچہ ہم سب گھبرا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے گھبرایا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گیا. حتی اتیت حایۃ للانصار لبنی النجار، یہاں تک کہ انصار کے خاندان بنو نجار کے ایک باغ کے پاس آیا. فدرت بہ، میں نے اس باغ کا چکر لگایا کہ کہیں باغ کے اندر جانے کا راستہ مجھے مل جائے، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں ملا. میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ ایک نالی باغ کے اندر جا رہی ہے، لیکن نالی بہت زیادہ تنگ تھی. میں کیسے داخل ہوتا؟ تو میں سکڑ گیا. میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور سکڑ کر سمٹ کر اس نالی کے اندر سے ہوتے ہوئے میں باغ کے اندر چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا کون ابو ہریرہ؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں ابو ہریرہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ما شانو، کیا حال ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے چلے آئے اور آپ نے دوبارہ مجلس جانے میں بڑی دیر کر دی، آپ کی تاخیر ہو گئی جانے میں. ہمیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں آپ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچ جائے، اور پھر آپ کی تلاش میں ہم لوگ نکل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے 2 جوتے دیے اور کہا اذهب بنعلی هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ، کہ میرے ان 2 جوتوں کو لے کر جاؤ اور اس باغ کے پیچھے جس سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، مستيقنا بها قلبه، دل کے یقین کے ساتھ، یقین دل کے ساتھ، یقین قلب کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کر وہاں سے نکل گئے اور سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا ما ہاتان النعلان، یہ 2 جوتے تمہارے ہاتھ میں کیسے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیے اور کہا کہ جاؤ اور جس سے تمہاری ملاقات ہو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، یقین دل کے ساتھ اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو میرے سینے پہ مارا، فضرب بیدہ بین ثدیی، انہوں نے میرے سینے پر مارا، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا. فخررت لاستی، میں اپنی سرین کے بل، اپنے مقعد کے بل گر پڑا. میں اٹھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واپس چلے جاؤ، یہ پیغام کسی کو سنانا نہیں. تو میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میرے پیچھے پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو کہا یا ابو ہریرہ، میں نے جو تم کو بھیجا تھا تم دوبارہ واپس آ گئے، کیا حال ہے؟ کہا اس طرح بات ہے، میں جا رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے روک دیا اور انہوں نے
میرے سینے پہ مارا، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا اور سرین کے بل گر پڑا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا ما حملک علی ما فعلت، اے عمر تم نے یہ کیوں کیا، اس حرکت پر تم کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بے ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا نہ کریں، فخلہم یعملون، انہیں چھوڑ دیں، صحابہ کرام کو چھوڑ دیں، انہیں عمل کرنے دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشخبری پر بھروسہ کر کے وہ عمل کے بعد میں کوتاہی کے شکار نہ ہو جائیں، تغافل کے شکار نہ ہو جائیں، سستی کے شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلیہم، چھوڑ دو انہیں، عمل کرنے دو۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، مجھے اس مختصر وقت میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا جوتے دے کر اور کہا کہ جس سے تمہاری ملاقات ہو وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو مستیقنا بہا قلب، دل کے یقین کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ صرف وہی سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اگر اس پر یقین ہے تو یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں، 7 شرطوں میں سے ایک شرط یقین ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ Oh